الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی جمعہ کی اس مجلس میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو اس وقت پوری دنیا میں ہمیں مختلف حالات کا سامنا ہے، اور وہ حالات ایسے ہیں جو یقیناً ذلت، رسوائی اور ہر قسم کی تنزلی اور پریشانی کا اور مصیبت کا سامان ہے۔ تو ان حالات کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ مختصراً پہلے تو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس وقت کے جو ہمارے حالات ہیں وہ کیا ہے کہ ایک طرف غزہ اور فلسطین کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے کہ گزشتہ تقریباً 1.5 برس سے ہمارے غزہ اور فلسطین کے باشندگان، وہاں کے باسی، وہ مسلسل آگ اور بارود کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ان کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بیماری، غربت اور طرح طرح کے وسائل کو روک کر ان کو موت کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور وہ جو دشمن ہے وہ واضح طور پر یہ بات کر رہا ہے کہ یہ اس سارے خطے پر ہمارا قبضہ اور ہمارا کنٹرول ہوگا اور یہاں کے کسی باسی کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر کوئی زندہ بچے گا
تو وہ ان کے مستقبل کا خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے کسی اور جگہ پر مہاجر بنا کر ان کو آباد کیا جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں مسلمانوں کی قلبی ذہنی جو ان کے ساتھ الفت محبت اور تعلق ہے اور جو ان کے جذبات ہیں وہ سامنے ہیں. اور صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ آپ ایسی ویڈیوز اور ایسے حالات پڑھ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی اپنا مستقبل، دنیا کا مستقبل داؤ پر لگا کر انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا اور ان کے حق میں احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے یا جو غیر مسلم ہیں وہ ان کے ساتھ جو حمایت کا اعلان کر رہے ہیں لیکن سب بے بس ہیں. اور جو حکومتیں ہیں وہ خواہ مسلمانوں کی ہیں چاہے غیر مسلموں کی ہیں، سوائے چند ایک حکومتوں کے، سب کے سب یا تو ان کے ساتھ اتفاق کیے ہوئے ہیں کہ آپ جو چاہیں ان کے ساتھ معاملہ کریں، یا پھر یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی خاموشی ہے کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ لوگ حمایت میں ہیں یا مخالفت میں. اور عرب حکمرانوں کے حالات ہمارے سامنے، کہ جنہوں نے پوری دنیا میں ظلم کا کھیل اور ظلم کا تماشا جو ہے وہ لگا رکھا ہے، وہی جب ہمارے حکمرانوں کے در پہ جا رہے ہیں تو وہ ان سے ہر قسم کی امداد، اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے ان سے پیسہ وصول کر رہے ہیں، ان کے استقبال ہو رہے ہیں، اور اس طور پر ان کے استقبال ہو رہے ہیں جس کا اسلام، شریعت اور وہاں کے جو علاقے ہیں، جو ممالک ہیں عرب ممالک، ان کے کلچر سے، ان کی تہذیب سے، ان کے مذہب سے، ان کی قومی اور جو قبائلی روایات ہیں اس سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن صرف اپنے آقاؤں کی خوشنودی اور ان کے سامنے واضح طور پر اعلان کہ ہمارا سب کچھ تمہارے اوپر قربان ہے، چاہے ہماری روایات، ہمارے قوم اور ہمارے قبیلے کی روایات، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا دین، ہمارا مذہب، وہ سب کچھ قربان ہے، لیکن تمہاری رضا ہمیں ہر صورت چاہیے. یہ صورتحال ہے. اور قرآن کریم نے تو یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ وہ کسی بھی صورت راضی نہیں ہو سکتے. ان کے راضی ہونے کی، تم سے خوش ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ. مطلب اس کا کیا ہے کہ تم ان کے ساتھ مل کر تم بھی اسلام کے اور مسلمانوں کے مخالف ہو جاؤ. یہی ایک صورت ہے کہ وہ تم سے خوش ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت تم سے راضی ہونے کی، خوش ہونے کی ان کے پاس نہیں ہے. یہی آپشن ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کے حالات کیا ہیں. ان کے حالات بھی ایسے ہیں کہ وہ کھل کر ان کی حمایت کرنے یا ان کا ساتھ دینے کی حیثیت اور قوت اس موقع پر نہیں دکھا رہے. اسی طرح جو مسلمانوں کی صورتحال ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب ہے کہ مسلمان بھی اپنے اللہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو پیغمبر اور رسول بھیجے ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین اور جو کتاب اور جو شریعت اور جو اسلام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا کیسا تعلق ہے.
اگر ہم اس ایک جملے کا جائزہ لیں کہ مسلمان اس وقت کہاں کھڑا ہے، تو آپ یقین کریں یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، سب کے سامنے حالات و واقعات ہیں۔ اب یہ ایک مختصر نقشہ حالات کا میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے، تو اس حالت تک، اس زوال تک اور اس گری پڑی حالت تک مسلمان کیسے پہنچا اور وہ ان حالات سے کیسے نکل سکتا ہے، یہ ہے بنیادی بات۔ حالات سب کے سامنے ہیں، آج کل تو کوئی چیز کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کڑتا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان اس پر کڑتا نہیں ہے، جس میں تھوڑا سا بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جس کا تھوڑا سا بھی تعلق ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل تکلیف میں نہ ہو، اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اگلے مسئلے پر غور کرنا ہے کہ یہ جو حالات ہم پر آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، ہماری دنیا اس قدر کیوں بگڑ گئی ہے۔ تو میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آج پوری دنیا میں جو اسلام اور مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے اور جو ذلت اور پستی اور جو غلامی کا سبب ہے، وہ سبب یہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے، ایک غلط سبق پڑا ہے۔ وہ دھوکہ، وہ غلط سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا کہ دنیا جو ہے یہ کافروں کی ہے، آخرت ہماری ہے۔ چنانچہ ہم نے دنیا کا جو اجتماعی نظام ہے اس سے ایک قسم کا دستبرداری کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ آج جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، یہ حالات یکدم ہم پر نہیں آئے، بلکہ آپ یقین کریں یہاں تک پہنچنے میں صدیوں کا وقت لگا ہے، اور جو وہ وقت لگا ہے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا۔ پوری دنیا میں اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام اور خلفائے راشدین کا پھیلایا ہوا خلافت راشدہ کا نظام، پوری دنیا میں اسلام کا عدل و انصاف اور فلاح و بہبود کا پھیلایا ہوا نظام، یہ پوری دنیا میں راج کر رہا تھا، اس کا عروج تھا۔ آخر یہ کیا ہوا، ایسی کیا ہم سے غلطی ہوئی کہ جس کی سزا آج تک صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا میں انسان جو مظلوم ہیں وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں؟ وہ کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے؟ وہ بنیادی غلطی یہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور آج مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جب کوئی عالم دین اس موضوع پر بات کرتے ہیں تو لوگ اس کی بات سے ذہنی طور پر پوری طرح اتفاق بھی نہیں کرتے کہ بھئی ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دین والے ہیں، لہذا دنیا ہماری جیسی بھی گزرتی ہے ہم گزار لیں گے، ہمیں آخرت کی کامیابی چاہیے۔ اور دنیا کا نظام جو کہ اللہ نے ہمیں دیا تھا، آپ خود بتائیں، سوال میں کروں گا جواب آپ دیجئے گا کہ مسلمان ہر انسان نہیں، مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں نے انسان کو جو ہے وہ اس زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ وہ خلیفہ کون ہے؟
یہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے. زمین کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد کیا ہے. چلانے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے اپنا نائب اس کو منتخب کیا کہ میری تعلیمات کے مطابق اس زمین کا سسٹم تو نے چلانا ہے. چنانچہ اس خلیفہ کا اول مصداق حضرت آدم علیہ السلام ہے جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد جو ان کے متبعین دنیا میں آتے رہے، نبوت کے سلسلے کے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب اللہ کے خلیفہ ہیں. لیکن آج آپ خود بتائیں، میرا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت چل رہی ہے اس وقت، یا پھر اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں جو شیطان وہاں کھڑا ہوا تھا آج اسی شیطان کا بنایا ہوا سسٹم یہاں چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ آپ خود اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے کہ ہم نے اس زمین کے نظام سے دستبرداری کا اعلان کر رکھا ہے کہ جی ہمیں تو نیک اعمال کرنے ہیں، اور جو ہے وہ جو زمین کا نظام ہے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. یہ بات تھوڑی سی مشکل لگتی ہے اس لیے کہ یہ باتیں ہماری روٹین کی نہیں ہیں، یہ روٹین سے ہٹ کر گفتگو ہے، یہ روایتی گفتگو نہیں ہے. اس لیے تھوڑا سا ذہن اس کو قبول کرنے اور کان اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب دنیا کے نظام سے ہم نے دستبرداری کا اعلان کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ اس دنیا پہ غالب آ گئی، اور آج صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ وہ ان کی غلامی اور ان کے قہر اور ان کے ظلم کا سامنا کر رہے ہیں. یہی وہ وجہ ہے. آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا اور قرآن کریم کا نظام جب اس دنیا میں آیا تو یہ دنیا خوشحال ہو گئی، اس دنیا میں امن آ گیا، اس دنیا میں فتنہ اور فساد ختم ہو گیا، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، یہاں بدامنی اور بدحالی ختم ہو گئی، دنیا جنت نظیر بن گئی. لیکن جب قرآن کی حکومت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام، جب آپ علیہ السلام کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین کا نظام، ان خلفائے راشدین کے تربیت یافتہ جو لوگ آگے آ رہے تھے، جب اس سسٹم اور اس نظام کی حیثیت مجروح ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں ظالموں کا، طاغوت کا اور شیطانی قوتوں کا یہاں پر راج ہوا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر صرف مسلمان نہیں بلکہ انسانیت جو ہے وہ ظلم و ستم کا شکار ہے. میرے دوستو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس وقت دنیا میں دو سسٹم چل رہے ہیں. دو سسٹم، میرا ساتھ دیں گے، توجہ فرمائیں گے. اس وقت دنیا میں دو سسٹم چل رہے ہیں. ایک سسٹم یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ داری نظام، اور دوسرا سسٹم وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اشتراکی نظام. یورپ، امریکہ، یہ جو دنیا پہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں یہ سرمایہ داری نظام کے حامل ہیں. کیا مطلب ہے سرمایہ داری نظام؟ ان کے نزدیک معیشت، اس کا دار و مدار پیسے کے اوپر ہے، کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کو جینے کا حق ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کو جینے کا حق نہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ ان کا پھیلایا ہوا نظام ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس زمین پر میں نے جو کچھ پیدا کیا وہ تم سب کے لیے پیدا کیا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں کا یا بعض ملکوں کا یا بعض گروہوں کا، بعض طبقات کا ان کے اوپر حق ہے اور باقیوں کا ان کے اوپر کوئی حق ہی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں فرمایا المخلوق عیال اللہ، فرمایا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. جیسے ایک والد اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان ناانصافی کرے، جو اس کے پاس وسائل ہیں وہ ان وسائل کو انصاف کے ساتھ اپنی اولاد میں تقسیم کرنے کا حقدار ہے، زیادتی نہیں کر سکتا. تو جب شریعت ایک والد کو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انسان میرے جو جتنے بھی یہ مخلوق ہے یہ میرا کنبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم؟ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ ایک سسٹم کون سا چل رہا ہے؟ سرمایہ داری سسٹم، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ ہی سب کچھ ہے، لہذا آپ کسی بھی طریقے سے، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، جس طرح سے بھی آپ کا اس زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اگر آپ یہاں اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ بھرپور ہونا چاہیے، جس طریقے سے بھی آپ حاصل کر لیں. اور یہ صرف بات نہیں ہے، آج مسلمان علم سے، تاریخ سے اور حالات سے دور ہو چکا ہے. وہ حالات کو جان ہی نہیں رہا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس ٹائم امریکہ، یورپ، یہ سب اسی سرمایہ داری سسٹم کو لے کر آگے چل رہے ہیں. ان کے نزدیک انسان کی، کسی مزدور کی محنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دوسری طرف سسٹم ہے اشتراکی نظام، جو اس وقت روس اور چائنا میں چل رہا ہے. ان کے نزدیک سرمایہ کو حیثیت حاصل نہیں ہے، مزدور کی محنت کو سارا کچھ، سارے حقوق مزدور کے لیے. یہ بات کتنی مشکل ہو رہی ہے مجھے کرنے کی، اس لیے کہ ہمارے ماحول میں اس پر بات نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی کمایا جائے گا اس کی ملکیت جو ہے وہ حکومت میں جائے گی. سمجھیں بات کو، بڑا عجیب ہے ہمارے لیے سمجھنا. کہتے ہیں ہر شخص جو کچھ بھی کمائے گا اس کی مالک حکومت ہوگی. حکومت صرف لوگوں کو جینے سے جتنا ان کی ضرورت ہے اس کے مطابق دے گی، باقی مالکانہ حقوق جو ہیں وہ حکومت کے ہوں گے. اور یہ ظلم انہوں نے ایسا کیا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے ایک فلسفہ اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پیدا کر دیا کہ اللہ کا انکار ہے، تاکہ یہ لوگ قرآن کی طرف نہ جائیں، تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف نہ جائیں، تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائیں، یہ دین اور اسلام کی طرف نہ جائیں. انہوں نے سرے سے اللہ ہی کا انکار کر دیا، اللہ کے رسول کا ہی انکار کر دیا کہ کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، مذہب نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دو نظام دنیا میں آج رائج ہیں. ایک کے نزدیک پیسہ سب کچھ ہے اور دوسرے کے نزدیک مزدور اور مزدور کی محنت سب کچھ ہے. لیکن ان دونوں کے مقابلے میں جو تیسرا نظام دنیا کے اندر ہے، جو دنیا میں جس نے راج کیا، وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ دین ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ معاشی نظام کے اندر جس طرح ایک مزدور کی محنت کو حیثیت دیتا ہے، ایسے ہی وہ مالکانہ حقوق کا بھی آرڈر دیتا ہے کہ جس آدمی نے جو کمایا اس کا مالک وہی ہے، اور جس مزدور نے محنت کی اس کو اس کی محنت کا پورا پورا اجر دیا جائے گا. یہ آپ یقین کیجئے، اگر ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہیں، آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بہت کچھ کمائے لیکن حکومتیں اس سے چھین لیں اور صرف اس کی محنت کا صلہ دیں کہ آپ نے کمایا، آپ کی محنت یہ کہ آپ یہ کھائیں، بس باقی سب کچھ حکومت کی ملکیت ہے، آپ بتائیں کہ وہ ملک معاشی طور پہ کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ لوگوں کی وہ دلچسپی نہیں ہوگی، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں آیا، ہمیں صرف جینے کے لیے دیا گیا. اور اگر صرف پیسے کو حیثیت ہو، جس طرح ہمارے ملک میں بھی سرمایہ داری نظام ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے بہت کچھ ہیں، یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا سیاسی نظام، پاکستان کا معاشی نظام، وہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ چل رہا ہے. یہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے. یہاں بھی یہی حیثیت ہے کہ جو مالدار ہیں وہ اپنے سرمایہ کی بدولت دن بدن امیر ہو رہا ہے، اور جو مزدور طبقہ ہے، عام تاجر طبقہ ہے، وہ بیچارہ اپنے حالات سے ہی نہیں نکل پاتا. طرح طرح کے ٹیکسز، طرح طرح کے ظلم وہ اس طرح کے اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے حالات سے نکل نہیں پاتا. ان سارے مسائل کا آپ یقین کیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم نے اس زمین کے اوپر اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی اور دین کی جو ہماری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری سے ہم نے غفلت برتی اور کہا کہ ہمارے لیے آخرت ہے، ہمیں دنیا کوئی بات نہیں، دنیا تو کافروں کے لیے ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ حدیث پیش کر کے ہم کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی ظالم وہ ہمارے ملکوں پر بم برسا رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت. یہ اس حدیث کی حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیکن اس حدیث پاک کی تشریح ہم نے غلط سمجھی ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے. قرآن کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کافروں کی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت میں آ کر کہہ دیں کہ دنیا کافروں کی ہے؟ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، سورۃ الاعراف رکوع نمبر 4، اس کی رکوع نمبر 4 کی ابتدائی 2 آیات، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم سب کو سمجھائی، جس کا خلاصہ یہ ہے، ان 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا بھی ایمان والوں کے لیے ہے اور آخرت بھی ایمان والوں کے لیے ہے. فرمایا کہ دنیا میں کافروں کا تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. آپ علیہ السلام کے ارشاد کا ایک ہی مطلب ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اس کا مفہوم، صحیح مفہوم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے. ایسے ہی ہے نا، نماز اس کے اوپر فرض نہیں، روزہ اس کے اوپر فرض نہیں، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں، حج اس کے اوپر فرض نہیں، کوئی پابندیاں نہیں ہیں اس کے اوپر، اس لیے کہ اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا. تھوڑا سا میرا ساتھ تو دیں، آپ بالکل خاموش ہیں. کہ پابندیاں کب لگیں گی؟ جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے گا نا. جب کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اس کو فرمایا کہ ایمان والے کی مرضی چلے گی آخرت میں، کہ وہ جنت میں جو چاہے گا اس کو ملے گا، لیکن کافر کو دنیا میں جو چاہ رہا ہے مل رہا ہے. یہ مطلب ہے. اور ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ ہے. مطلب جس طرح ایک قیدی وہ جیلر کے، جو جیل کا سپرڈنٹ ہوتا ہے، وہ اس کے احکامات کا پابند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ دنیا ہے، یہاں تم میرے حکموں کے پابند ہو، آزاد نہیں ہو. میں کہتا ہوں کہ اٹھ کر نماز پڑھو، تمہارا جی کرتا ہے کہ یہ سونے کا وقت ہے، تو جس طرح ایک قیدی کو بات ماننی ہے، اس طرح بس تم میری بات مان کر زندگی گزارو. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. اب بتائیں، یہ مفہوم کسی نے آج تک ہمیں بتایا؟ صرف اتنی بات ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں. ہم نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 باتیں پڑھ لی کہ ہم
اللہ کے حکموں کے پابند ہیں اور اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. شریعت کو مانیں گے اور سنت کو بھی مانیں گے. کیا اب بتاؤ، اب آپ بتائیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ بتائیں کہ کیا جو اللہ اور اس کی رسول کی مان کر زندگی گزارتا ہے اس کی دنیا جنت ہے یا جہنم ہے؟ آپ انصاف سے فیصلہ کرنا، مجھے نہ خوش کریں. بظاہر ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ دنیا ہمارے لیے جہنم ہے. آپ خود بتائیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جہنمی ہونے کی دلیل ہے یا جنتی ہونے کی دلیل ہے؟ ہم روزے رکھتے ہیں، یہ جنتیوں کا کام ہے یا جہنمیوں کا کام ہے؟ ہم حج پر جاتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، کیا یہ جنتیوں کا کام ہے یا جہنمیوں کا کام ہے؟ ہم نے اس حدیث کا مطلب یہ لے لیا تھا کہ دنیا ہمارے لیے جہنم ہے. دنیا ہمارے لیے جہنم نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ خوبصورت کائنات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس زمین کے اصل مالک، اس کے خالق، اس کے وارث وہ ہمارے رب تعالی ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے. اس نے تو اتنی خوبصورت دنیا ہمیں دی، ہم نے خود اس دنیا کے سسٹم سے دستبرداری کا اعلان کر کے ہم نے دنیا کو سنبھالا نہیں، ہم نے یہ کافروں کے حوالے کر دی. جب دنیا کا اقتدار، مجھے خود بتائیں، بس میں بات مکمل کرتا ہوں کہ میری اور آپ کی آخری الفاظ ہیں میرے اور آج کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے. کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جو نظام قرآن کا، شریعت کا، اللہ کے دستور اور منشور کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، وہ نظام خلفائے راشدین نے سنبھالا، خلفائے راشدین کے جانشینوں نے سنبھالا؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ہم اس سسٹم کو سنبھال کر رکھتے؟ ہم نے اس سسٹم سے غفلت برتی، ہم نے اس اسلامی نظام عدل و انصاف کو، اسلام کے نظام فلاح کو، اسلام کے نظام بہبود کو ہم نے نہیں سنبھالا. آج ہم اسلام کی سیاست سے محروم ہیں، اسلام کی معیشت سے محروم ہیں، اسلام کی معاشرت سے محروم ہیں، ساری چیزوں سے ہم محروم ہیں اور چاہتے یہ کہ یا اللہ آپ ہمارے حالات درست کر دیں. کیا میدان بدر میں آئے بغیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مکہ اور مدینہ کے حالات درست کر دیں؟ نہیں، آپ نے مکہ کے ظالموں سے بھی آپ نے لڑائی لڑی، آپ نے مدینہ طیبہ کے ظالموں سے بھی آپ نے لڑائی لڑی، آپ نے یہود و ہنود اور یہود و نصارہ کے ظالموں سے بھی لڑائی لڑی، لیکن آپ نے دنیا کو صرف پیغام امن نہیں، آپ نے نظام امن دیا، آپ نے ایک خوبصورت سسٹم کی تشکیل کی، آپ نے انصاف دیا، آپ نے امن دیا، آپ نے خوشحالی دی، آپ نے فلاح دی. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ آج ہم اس سیرت کا مطالعہ کریں، اس خلافت راشدہ کا مطالعہ کریں، اپنے نیک اور جو ہمارے منصف بادشاہ تھے ان کا مطالعہ کریں اور آج پھر اپنی قوم کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، دنیا کے ظالموں کے ظلم سے اگر نکلنا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم سب کو اس ظالم سسٹم سے نکل کر محمد رسول اللہ کے سسٹم کی طرف آنا ہوگا. ہمیں جو ظالموں کا دیا ہوا ہمیں دستور اور منشور ہے، ان کا دیا ہوا جو لٹریچر ہے، اس سے نکل کر ہمیں قرآن و حدیث کی طرف آنا ہوگا. آپ یقین کریں اس طرف اگر ہماری سوچ آ گئی، یہ بات سمجھانا کتنا مشکل ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے اس آدھے گھنٹے میں یہ مضمون کس طرح آپ کے سامنے بیان کیا. آج اس پر بات کرنی مشکل ہو گئی. میں ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں. ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں. حضرت یہاں سے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ اور 18 سال وہاں انہوں نے درس حدیث دیا. 18 سال مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. جب وہاں سے واپس آئے، ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات دیکھے کہ انگریز ان پر ظلم کر رہا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانیہ کے وائسرائے وہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہاں ظلم کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے پورا بر صغیر. حضرت نے یہ حالات دیکھے. حضرت نے فرمایا کہ جس محمد رسول اللہ کی احادیث پر مبنی بخاری پڑھاتا تھا وہ مکہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے، وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھر رہے تھے. حسین احمد تو کیا ایک کمرے میں بیٹھا رہے گا؟ حضرت نکلے،
دارالحدیث سے نکلے, حجرے سے نکلے, درسگاہ سے نکلے, لوگوں کو جا کر سمجھایا, لوگوں انفرادی عبادات سے تم اپنے مسائل کا حل نہیں سمجھ پاتے, اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے, تمہارے مسائل کا حل اسلام کا دیا ہوا سسٹم ہے جو تم پر ظلم کر رہا ہے, اس ظلم کو سمجھو, ظالم کون ہے اس سے چھٹکارے کے راستے نکالو. حضرت نے جب یہ باتیں کی, لوگ کہنے لگے حسین احمد آپ کو کیا ہو گیا, ہم آپ سے صرف قرآن و حدیث سننا چاہتے ہیں, آپ سیاست پر بات کرنے لگ گئے, آپ معیشت پر بات کر رہے ہیں. حضرت کی کتاب ہے نقش حیات, اٹھا کر پڑھیے, نقش حیات خرید لے, اپنی اپنی حالات پڑھے. حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ انگریز کے آنے سے پہلے یہاں پر ماش کی دال کیسے بکتی تھی, مونگ کی دال کیسے بکتی تھی, اب یہ مہنگائی کیوں آئی ہے. آج ہم سب مہنگائی سے پریشان ہیں نا, ناانصافی سے پریشان ہے نا, ہم اس سے بھاگ تو نہیں سکتے. ہمارے بچے پریشان ہیں, ہم پریشان ہیں, ہمارے ہمسائے پریشان ہیں, ناانصافی ہماری عدالتوں میں ہو رہی ہے, اس کا حل کیا ہے. حضرت نے فرمایا میں بات کرتا تھا, لوگ مجھے کہتے تھے آپ کیسے شیخ الحدیث ہیں, آپ دال ماش پر بات کرتے ہیں, آپ کو چاہیے قرآن و حدیث پر بات کریں. آج وہی حالت میری ہے, میں آپ کے سامنے اس موضوع پر بات کر رہا ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے اجنبی ہوئے یہاں پر. آپ یقین کریں, اس مسئلے کو سمجھیں, ہمارے حالات کا حل یہی ہے, ہم قرآن و حدیث کے اس سسٹم کے وارث بنے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا تھا, اور اس کی طرف ہم بڑھیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے سب مسلمانوں کو, یقین کریں محرومی کا شکار ہو گئے یہ لوگ, اللہ ان کو اس سوچ سے نکالے قرآن کے مقابلے میں دنیا کا کوئی اچھا سسٹم نہیں آ سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا, خلفائے راشدین کے دیے ہوئے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا. یہی خوف ہے آج کافروں کو, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب آپس میں تو دوست ہوں لیکن مسلمانوں کے سب مل کر دشمن ہوں, اس لیے کہ ان کے پاس قرآن ہے. آج بھی یہ قرآن کو مانتے ہیں, آج بھی یہ محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں, یہ کبھی بھی جاگ سکتے ہیں, کبھی بھی بیدار ہو سکتے ہیں, اس لیے ان کو مارو, ان کو ختم کرو. جو قرآن کے ماننے والے ہیں, جو سیرت کو ماننے والے ہیں, ان کو جینے کا کوئی حق نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں, اللہ تعالی یقین کریں وہ دین دکھائے کہ اسلام کی پھر سے حکومتیں ہوں, اسلام قرآن کا پھر سے نظام عدل ہو, اور پوری دنیا میں امن کا گہوارہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.